اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج تجوید کے لیسن میں ہم 15th لیسن شروع کریں گے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے را کے قاعدے دیکھے تھے کہ کہاں پر اس کو ہیوی پڑھنا ہے، کہاں لائٹ پڑھنا ہے۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ بالکل مختلف سا چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شفوی قاعدے پڑھ لیے تھے، رائٹ، میم ساکن کے قاعدے پڑھے تھے ہم نے۔ اب انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر نون ساکن اور تنوین دونوں کے سیم قاعدے ہیں، سیم رولز ہیں۔ نون ساکن اور تنوین چونکہ بالکل ایک ہی جیسی آواز رکھتے ہیں تو اسی لیے دونوں کے قاعدے سیم ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون کے اوپر جزم کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین ڈبل حرکت کو کہتے ہیں، دوہری حرکت کو کہتے ہیں۔ چلے ہم انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کہتے کس کو ہیں۔ جس نون پر سکون ہو، سکون یعنی جزم ہو، اس نون کو نون ساکنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن یا نون ساکنہ کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جزم جو ہے نا الگ الگ طریقے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس طرح سے بھی لکھی ہوتی ہے، اور یہ اوپر سے یوں بھی آپ کو کبھی کبھی لکھی دکھائی دے گی، کبھی اس طرح سے چھوٹا سا زیرو لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ تو آج اب جو نیو فونٹس آ رہے ہیں نا، اس کے اوپر جب آپ نیو قرآن یہاں پر اب نیو جتنے بھی آپ مصحف بائی کریں گے تو اس کے اندر نون کے اوپر اس طرح سے سائن ہوگی، تو وہ بھی کیا ہے؟ جزم کی ہی سائن ہے۔ تو یہ سارے یہ یوں آ جائے، اس طرح آ جائے، یا پھر اس طرح سے چھوٹا سا زیرو بنا ہوا ہو، تو وہ تینوں کے تینوں جزم کو یعنی کہ ساکن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اسے نون ساکن کہا جائے گا۔ اور تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بھی لیٹر پر، کسی بھی حرف پر ڈبل حرکت ہو، چاہے وہ دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو، دو پیش کی ہو، ضمتین ہو، ضمتین ہو، فتحتین ہو یا کسرتین ہو، تینوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو ڈبل ہوگی تو ہم اسے تنوین کہیں گے۔ اب دیکھیں، جس نون کے اوپر سکون ہے اسے نون ساکن کہا جائے گا، اور دوہری حرکت جو ہوتی ہے، ڈبل جو حرکات ہوتی ہیں، ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین میں نون چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب ہم تنوین کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش یا ضمتین، فتحتین، کسرتین کی جب آواز نکال رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر نون کی آواز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے، اور جیسے جب ہم پڑھتے ہیں نا ان، 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 یہ تنوین کی آوازیں ہیں نا، ان، ان، تو اس کے اندر دیکھیں خود بخود نون کی آواز آ رہی ہے۔ ان نون پہ اینڈ ہو رہا ہے، ان نون پر اینڈ ہو رہا ہے، ان نون کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ جو بھی تنوین ہوتی ہیں وہ اس کے آخر میں نون کی ساؤنڈ، نون کی آواز خود بخود آتی ہے۔ اسی لیے تنوین اور نون ساکن دونوں کے سیم قاعدے ہیں، سیم رولز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اور نون ساکن اور تنوین کے ہمارے پاس چار قاعدے ہیں۔ چار قاعدے ایکچولی رولز کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چار رولز ہیں، چار الگ الگ طریقے سے لیٹرز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، حروف الہجا کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ہم نے جب شروع کیا تھا تو الف با تا سے لے کر یا تک ہم نے دیکھے تھے 29 یا 28 لیٹرز ہیں، ہے نا؟ تو یعنی کہ ہم 28 یا اس کو 29 لیٹرز یعنی کہ حروف میں کیٹیگرائز کیا ہوا تھا ہم نے سارے حروف تہجی کو یعنی الفابیٹس کو۔ یہاں پر ہم 28 لیٹرز لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ 28 لیٹرز کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 28 لیٹرز میں سے کون سا لیٹر آئے گا تو کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے تاکہ وہ بات انشاءاللہ واضح ہوتی چلی جائے۔ تو پہلے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ چار قاعدے، پہلا قاعدہ ہے اظہار، دوسرا قاعدہ ہے اقلاب، تیسرا قاعدہ ہے ادغام، اور چوتھا یہاں پر قاعدہ ہے اخفا۔ یہ یہاں پر سیکوینس میں نہیں لکھا ہوا ہے، ہم جو بھی ہے رینڈملی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اظہار مطلب ظاہر کرنا، ٹو ایکسپریس۔ اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ٹو چینج، بدل دینا۔ ادغام، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ٹو مرج، ملانا۔ اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے خفیہ رکھنا، چھپانا۔
اب انشاءاللہ آج ہم 2 قاعدے پڑھیں گے، نیکسٹ ٹائم ہم 2 قاعدے پڑھیں گے. آج ہم پڑھیں گے اظہار اور اخفا. اظہار از ٹو ایکسپریس، ظاہر کرنا، اور اخفا از ٹو ہائڈ، چھپانا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اظہار پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نون ساکن پہلے ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں ہم. نون ساکن اور تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ نون کے اوپر جزم یعنی سکون کو نون ساکن کہا جاتا ہے، اور تنوین ڈبل حرکات کو کہا جاتا ہے. دوہری حرکت ہوں گی تو اسے تنوین کہا جاتا ہے. کیونکہ نون ساکن اور تنوین دونوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو آخر میں ان، 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 اس طرح سے کوئی نہ کوئی نون ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دونوں کے سیم رولز ہیں. اصل میں یہ رولز جو ہے نون کی جو ساؤنڈ ہے اس کے رولز ہیں کہ کہاں پر نون کی ساؤنڈ کو ظاہر کرنا ہے، کہاں چھپانا ہے، کہاں ملانا ہے، کہاں بدلنا ہے. تو یہ وہ جو نون کی آواز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس آواز کو کہاں پر ہم کس طرح سے ماڈیفائی کریں گے، کس طرح سے ہم اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھیں گے. تو یہاں پر سب سے پہلا ہمارا قاعدہ ہے اظہار. اظہار اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اظہار کرنا. کسی بھی بات کو آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں، ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو اظہار کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپریس، ظاہر کرنا. اب یاد رکھیں یہ چاروں جو قاعدے ہیں، اظہار، اقلاب، ادغام اور the another one is اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفا، یہ چاروں کے چاروں قاعدے جو ہیں نون کی آواز سے متعلق ہیں. تو نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہم اس طرح سے کریں گے، نون کی آواز کو چھپانا، نون کی آواز کو بدلنا، نون کی آواز کو. تو یہاں پر مین سارا فوکس ہمارا کس پر ہے؟ نون کی آواز پر. تو پہلا ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ایکسپریس کرنا. اب اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا یا ایکسپریس کرنا. کس چیز کو ظاہر کرنا؟ نون ساکن اور تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ظاہر کس چیز کو کرنے والے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین میں جو نون کی آواز آنے والی ہے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایکسپریس کر کے جیسی آواز آتی ہے اس کو ویسے ہی پڑھ دیں گے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے. تو نون جس طرح سے ہم ریگولرلی اردو میں پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب کہاں پر ظاہر ہوگا یہ نون؟ تو اس کا رول یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین، اب تنوین کا مطلب ہوتا ہے تینوں میں سے کوئی بھی حرکت، 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی ہو، کوئی بھی تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے یا پھر نون ساکن آ جائے. اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 لیٹرز میں سے، یہ 6 لیٹرز کون سے ہیں؟ 6 حروف کون سے ہیں؟ حروف الحلقی. ہلکی لیٹرز یعنی کہ جو تھروٹ لیٹرز ہم نے پڑھے تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ہم نے یہ 6 جو لیٹرز پڑھے تھے، ان 6 لیٹرز کا کسی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جانا اس کو اظہار میں بدل دے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم رول کیا ہے ایک مرتبہ اور دیکھیں. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 لیٹرز میں سے، ان 6 حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے یعنی ایکسپریس کر کے پڑھیں گے. نون کی آواز باقاعدہ بالکل صاف طریقے سے ظاہر ہو جائے گی، جس طرح سے ان میں ظاہر ہو رہی ہے، اور نون ساکن میں جو نون کی آواز ہو رہی ہے ظاہر، وہ ظاہر ہی کر کے پڑھیں گے ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد. ٹھیک ہے، کوئی بھی ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر نون ساکن ہمیں دکھ گیا کہیں پر، اور اس کے فوراً بعد جو لیٹر آ رہا ہے وہ حمزہ یا پھر ہا یا پھر عین یا پھر ہا یا پھر غین یا پھر خا. ان 6 لیٹر میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، 6 میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو پھر ہم نون کی آواز کو ظاہر کر دیں گے، ایکسپریس کر دیں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے اظہار. اور کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں ہم؟ اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے. تو یہ پہلا رول ہے. اب انشاءاللہ اٹس ویری سمپل، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی دیکھ کے پڑھ دینا ہے، اسی کو اظہار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جائے، حمزہ، ہا، غین، خا، عین، ہا، ان 6 میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ نون کی آواز کو ظاہر کر دیں گے. اب انشاءاللہ ہم اس کے ایگزامپلز دیکھتے ہیں، اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ.
تو بات اور واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ حمزہ حمزہ. وینأون وینأون وینأون. اب دیکھیں یہاں پر ین اونا, تو یا ین میں نون کی آواز آپ کلیئرلی بالکل ایکسپریس وے میں سن سکتے ہیں نا, ین صاف سنائی دے رہی ہے نون کی آواز, تو یہ کیا ہو گیا, اظہار ہو گیا, نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہو گیا. اس کے اندر کچھ ین اس طرح سے ہم کچھ نہیں کر رہے, نہ چھپا رہے ہیں اس کو, تو ین اونا صاف ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر دیا, اسی لیے یہاں پر اظہار کہا جا رہا ہے. اب یہاں پر غور کریں, یہ ہے نون ساکن, ٹھیک ہے, اور اس کے فوراً بعد کیا آ گیا ہے, حمزہ آ گیا ہے. اور حمزہ کون سا لیٹر ہے, حرف حلقی ہے نا, تھروٹ لیٹر ہے. تو یہ 6 دیکھیں, یہ 6 تھروٹ لیٹر ہے, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. تو یہ سارے کے سارے 6 میں سے کوئی بھی لیٹر نون ساکن کے بعد آ جائے یا پھر تنوین کے بعد آ جائے. تو دیکھیں یہاں پر تنوین ہے, ضمتین ہے, پیش دو پیش کی تنوین ہے, اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے. اب آپ کہیں گے حمزہ تو ہے نہیں, یہاں پر تو الف لکھا ہوا ہے. تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. جیسے ہی الف پر کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ یہاں پر چونکہ زبر فتحہ کی حرکت لگی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ کیا ہوگا, حمزہ ہوگا, یہ الف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, الف ہمیشہ خالی ہوگا, یعنی اس پر کوئی کسی بھی قسم کی حرکت آپ کو نہیں دکھائی دے گی. جیسے کہ ابھی یہاں پر کہیں ایگزامپلز ہیں, ہاں ہاضا, ہاضا کا دیکھیں یہاں پر, یہ جو ہے یہ الف ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہے. جیسے ہی اس ہاضا کے الف پر کوئی بھی حرکت لگ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا, وہ الف نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں غور کریں رول کے اوپر کہ یہاں پر نون ساکن ہے, اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا جو کہ حرف حلقی ہے. یہاں پر تنوین ہے, اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا, الف کی شکل میں آیا لیکن حرکت لگنے سے وہ حمزہ بن گیا. تو تنوین کے بعد حمزہ آ گیا, تو یہ بھی کیا ہو گیا, یہ اظہار کا رول ہو گیا. اسی طرح یہاں پر بھی نون ساکن ہے, اس کے بعد ہا آ گیا, یہاں پر تنوین ہے, اس کے بعد ہا آ گیا, یہاں پر نون ساکن ہے, اس کے بعد عین آ گیا, یہ بھی حرف حلقی ہے. پھر یہاں پر تنوین ہے, ضمتین کی پیش کی دو پیش کی تنوین ہے, اور اس کے بعد عین آ گیا. تو یہاں پر بھی ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. تو یہاں پر آپ نے جو ریڈ مارک کیا ہوا ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے, نون ساکن آ رہا ہے یا تنوین آ رہا ہے, اور اس کے فوراً بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے گا تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا ین اونا, تو ین میں نون کی آواز آپ بالکل صاف سنائی دے رہی ہے, تو اسی کو اظہار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ حمزہ حمزہ. وینأون وینأون وینأون. ان آمنوا ان آمنوا ان آمنوا. عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم. ها ها ها. منهم منهم منهم. وإنهم وإنهم
وإنهم أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا عين 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 أنعمت 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 فإن عدنا فإن عدنا فإن عدنا سميع عليم سميع عليم سميع عليم ح ح ح وانحر 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 من حسنة من حسنة من حسنة عليم حكيم عليم حكيم عليم حكيم غين 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 فسينغضون 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 من غير من غير من غير رب غفور رب غفور رب غفور خا 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 والمنخنقة 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 من خير من خير من خير عليم خبير عليم خبير عليم خبير. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا جتنی بھی جگہ پر ہم نے نون پڑھا، یہاں پر نون ساکن یا تنوین، تو ساری جگہ پر نون کی جو آواز تھی تنوین میں بھی اور نون ساکن میں بھی نون کی آواز کو ہم نے ایکسپریس کر کے ظاہر کر کے پڑھا. اب ہم اس کے بالکل دوسرا جو اس کا الٹ رول ہے، برعکس رول ہے، انشاءاللہ اب ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. The next rule is اخفا. ٹھیک ہے، اخفا نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے خفیہ رکھنا، ہے نا. اخفا خوف یا اس کے روٹ لیٹر ہے اخفا کے. اخفا is to hide، چھپانا. ٹھیک ہے، خفیہ رکھنا یا چھپانا. تو اخفا میں اب ہم کس چیز کو اخفا کریں گے؟
اب یہ بات ایک دم ظاہر ہو چکی ہوگی کہ ہم نے، چونکہ ہم رول کس چیز کے پڑھ رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون کی آواز ہے اس کا ہم نے اظہار کیا پچھلے رول میں. اب یہاں پر اسی کو کیا کر دیں گے، چھپائیں گے، اخفا کریں گے، یعنی اس کو ہائڈ کریں گے. اچھا یہاں پر اخفا ہے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ، چھپانا. ٹھیک ہے، دس از اخفا. اخفا از ٹو ہائڈ، چھپانا. اور نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم یہاں پر چھپا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چھپا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پر کیا رول ہے، وہاں پر ہم نے دیکھے تھے 6 لیٹرز. جب 6 لیٹر آ جائیں حرف حلقی میں سے، جو تھروٹ لیٹرز ہیں اس میں سے 6 میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو ہم ظاہر کر رہے تھے. اب یہاں پر لیٹرز تھوڑے سے زیادہ ہیں، 15 لیٹرز ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم یہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کر ساتھ ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے. چھپائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے لیٹرز ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. ت، ث، جیم، دال، زال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف. ٹھیک ہے، تو یہ 15 لیٹرز ہیں. ان 15 لیٹر کا تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے. ٹھیک ہے، تا آ جائے، جیم آ جائے، دال آ جائے، زال آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ان 15 میں سے کوئی بھی لیٹر کا آ جانا اس کو کیا کر دے گا، نون ساکن اور تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا، چھپانا ہوگا، ساتھ ساتھ غنہ کرنا ہوگا. اب غنہ کسے کہا جاتا ہے، غنہ کہا جاتا ہے نیزل ساؤنڈ کو. ٹھیک ہے، نیزل ساؤنڈ یعنی کہ ناک میں آواز کو، جو نون کی جو آواز ہے اس کو ناک میں ٹھہرا کر کچھ دیر اور جو آواز نکلے گی اسے غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیزل ساؤنڈ یعنی نیزل پیسج میں ہم نے اس نون کی آواز کو روکنا ہے اور چھپا دینا ہے، تھوڑی سی آواز کو چھپا دینا ہے اور اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، غنہ یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپانا. پھر یہاں پر لکھا اس اخفا کا جو نون ہے اس کی آواز کس طرح سے چھپائی جائے گی، جس طرح سے ہم اردو میں پنکھا کہتے ہیں. پنکھا، پنکھا میں نون ہے موجود. پنکھا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا؟ نہیں، ہم پنکھا نہیں کہتے، پنکھا. حالانکہ اس کے اندر نون ہے اور نون جو ہے موجود ہونے کے باوجود ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، ہائڈ کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں. اسی کو ہم اخفا کہتے ہیں. تو عربی زبان میں بھی ہم نے اسی طرح، جس طرح سے اردو میں ہم پنکھا کا نون چھپاتے ہیں، پنکھا، پنکھا، تو اسی طرح سے ہم نے یہاں پر بھی یہ جو 15 لیٹرز ہیں، اگر یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو پھر اس نون کی آواز کو ہم نے چھپانا ہوگا اور غنہ کرنا ہوگا. تو پنکھا، تو یہ دیکھیں ہم صرف پنکھا نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، اس آواز کو روک رہے ہیں. پنگ، پنگ. تو یہ جو روک لینا ہے آواز کو، اس کو غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ناک میں آواز کو روکنا، ساتھ ساتھ اس کی نون کی آواز کو چھپا دینا، یہ کیا کہلائے گا، اخفا کہلائے گا. ایک مرتبہ ہم اور ریپیٹ کرتے ہیں. اخفا، اخفا کہا جاتا ہے چھپانے کو، خفیہ رکھنے کو، یعنی ظاہر نہ کرنے کو، ایکسپریس نہ کرنے کو اخفا کہا جاتا ہے. وہاں پر ظاہر کیا ہم نے پچھلے رول میں، یہاں پر ہم چھپا دیں گے. کس چیز کو چھپا دیں گے، نون ساکن اور تنوین میں جو نون کی آواز ہے ہم اس کو چھپا دیں گے. اور اخفا کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، چھپانا پلس غنہ کرنا. چھپاتے چھپاتے اس کو ناک میں روک لینا، اسے کہا جاتا ہے غنہ کرنا. اور رول کیا ہے اس کا، قاعدہ کیا ہے اس کا، کہ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے. اخفا یعنی چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں، نیزل پیسج میں آواز کو کچھ دیر روکنا. ٹھیک ہے، اور
یہاں پر جس طرح سے ہم اردو میں پنکھا پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہم عربی میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا دیں گے جب یہ 15 حروف آئیں گے. پنکھا، پنکھا، اس طرح سے آپ روکیں گے آواز کو اور پھر آگے کا ورڈ جو ہوگا اس کو کنٹینیو کریں گے. نون ساکن اور تنوین کی آواز کو روک لیں گے ناک کے اندر، اور باقی آگے کے جو لیٹرز ہیں ان کو نہیں چھپانا ہے. دیکھیں یہ جو لیٹرز ہیں ان کو نہیں چھپا رہے، ہم چھپا کس کو رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے، تو اخفا کا قاعدہ انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس کے ایگزامپلس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنفسهم أنفسهم أنفسهم. اب دیکھیں آپ نے یہاں پر سنا کہ یہاں پر ہم نے انفسہم نہیں پڑھا، ناٹ ان. جیسے ابھی ہم نے پچھلے اس میں پڑھا ین اونا، تو ین اونا میں نون پوری طرح سے ظاہر ہو رہا ہے، نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نون کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، روکتے ہیں. اس کو غنہ بھی کہا جائے گا، اور ساتھ میں چھپانا، کیونکہ یہ اخفا ہے، بیسکلی یہ چھپانا ہی ہے. لیکن کون سی آواز کو چھپا رہے ہیں ہم؟ نون ساکن کی. تو جب وہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں تو وہ خود بخود غنہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو انفسہم نہیں پڑھنا ہے. ان پڑھیں گے تو یہ اظہار ہو جائے گا. یہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے اور غنہ کریں گے. اب آپ سب لوگ اس کے ساتھ مطلب یہ جو ریپیٹیشن ہوگا تو آپ ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. أنفسهم 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 من فضله من فضله من فضله خالدا فيها خالدا فيها خالدا فيها أنثى 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 فمن ثقلت فمن ثقلت فمن ثقلت ماء ثجاجا ماء ثجاجا ماء ثجاجا أنذر 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 من ذكر من ذكر من ذكر نفس ذائقة نفس ذائقة نفس ذائقة ينظر
ينظر ينظر من ظهير من ظهير من ظهير ظلا ظليلا ظلا ظليلا ظلا ظليلا أنت 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 من تحتها من تحتها من تحتها فريقا تقتلون فريقا تقتلون فريقا تقتلون عند 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 من دونه من دونه من دونه قنوان دانية قنوان دانية قنوان دانية ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، تا ہے، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تو ہے، پھر نون ساکن ہے، اس کے بعد زال ہے. اس طریقے سے ہم جو جتنے بھی یہ لیٹرز ہیں کون سے ہیں، وہ جو 15 لیٹرز ہیں اس کے اندر سے آئے ہوئے ہیں. ان کے مزید ایگزامپلز ہیں، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والإنجيل 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 من جاء من جاء من جاء فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل أنشأكم 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 من شيء من شيء
من شيء نفس شيئا نفس شيئا نفس شيئا مضبوط 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 وما ضل وما ضل وما ضل قوما ضالين قولا ضالين قوما ضالين عنكم 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 إن كنتم إن كنتم إن كنتم رزق كريم رزق كريم رزق كريم لمنقلبون 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 من قريب من قريب من قريب على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور باقی جو 2 رول ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ایک مرتبہ ہم کوئی ریویژن کر لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا آج؟ ہم نے دیکھا کہ آج ہم تنوین اور نون ساکن کے قاعدے پڑھ رہے تھے. نون ساکن یعنی کہ جزم والا نون، یعنی نون کے اوپر جس پہ سکون ہو نون ساکن ہوتا ہے. تنوین یعنی دوہری حرکت، ڈبل حرکت، ضمتین، فتحتین، کسرتین، زبر زیر پیش کی ڈبل حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے. اور تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، اقلاب اور ادغام. تو ادغام اور اقلاب ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ. اظہار اور اخفا ہم نے پڑھا. اظہار کسے کہا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی، کوئی بھی حرف حلقی آ جائے. 6 میں سے 6 حروف ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو آپ نون ساکن اور تنوین میں جو نون کی آواز آتی ہے اس کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں، گنہ نہیں کریں گے، پوری طرح سے ایکسپریس کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا رول ہم نے دیکھا اخفا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہائڈ، یعنی چھپانا. ظاہر نہ کرنے کو اخفا کہا جاتا ہے، چھپانے کو اخفا کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کہاں رول کیا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان
15 لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو آپ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپائیں گے، پھر ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کسے کہا جاتا ہے؟ ناک میں آواز کو روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ 2 کاؤنٹس آپ ناک میں آواز کو روکے رہیں گے اور پھر اس کے بعد نون کی آواز کو آپ نے ساتھ ساتھ چھپانا بھی ہے۔ جس طرح سے ہم اردو میں پنکھا پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ نے نون کی آواز کو چھپا کر اور غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے نیزل پیسج میں ناک کے باسے میں آواز کو روکنا، ٹھیک ہے؟ تو آواز کو روک کر آپ نون کی آواز کو چھپا کر پھر آگے کے لیٹر کو ایکسپریس کر کے پڑھیں گے۔ تو نون ساکن کی آواز کو ہم نے ایک جگہ پر ظاہر کیا، جب 6 لیٹر آ جائیں تو ہم ظاہر کر دیں گے حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا۔ تو یہ غین خا یہ جو ہے 6 لیٹر، ان میں سے حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو آپ ظاہر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں 15 لیٹر میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو پھر آپ نون کی آواز کو چھپا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الحمدللہ باقی 2 رول رہتے ہیں، اقلاب دیٹ از ٹو چینج اور ادغام دیٹ از ٹو مرج، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم وہ مرجنگ اور چینجنگ والا جو رول ہے وہ نیکسٹ کلاس میں فرائیڈے کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بائی دا ٹائم آپ لوگ دوبارہ سے یہ ریکارڈنگ سن کر اور پھر اس کو ریوائز کیجئے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے قرآن میں جب آپ ریسیٹیشن کر رہے ہوں تو اس رول کو اپلائی کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری و آیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔